بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وہ جو سابقہ ٹاپک چھوڑا تھا 279 85 86 کو، آج ہم اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ 279 ریش ڈرائیونگ اور رائڈنگ آن دا پبلک وے۔ ہو ایور ڈرائیو اینی وہیکل، جب کوئی بھی بندہ گاڑی چلائے گا، رائڈس اینی پبلک وے، کسی بھی راستے پر، ان دا مینر سو ریش اور نیگلیجنٹ ایز ٹو انڈینجر ہیومن لائف، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ٹو بی لیکلی ٹو کاز ہارٹ فار انجری، کہ وہ کسی کو کیا کرتا ہے، انجری دیتا ہے، ٹو اینی ادر پرسن، کسی بھی شخص کو، شیل بی پنشڈ ود امپریزرمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو، کہ پنشڈ ود امپریزرمنٹ سخت سزا دی جائے گی، ود ڈسکرپشن تفصیل دی گئی ہے، 2 years یا ود فائن یا میں ایکسٹینڈ ٹو 3000 روپیز یا ود بوتھ، کہ 3000 کم سے کم اور 2 سال سزا دی جائے گی۔ آگے ہم چلتے ہیں 285 کے اوپر، کیونکہ ہمارا وہ ریلیٹڈ ٹاپک تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں 285 کو۔ نیگلیجنٹ کنڈکٹ ود رسپیکٹ ٹو فائر اور کمبسٹیبل میٹر، کہ نیگلیجنٹ کنڈکٹ کوئی بھی لاپرواہی والا عمل، ود رسپیکٹ ٹو فائر کوئی بندہ آگ والی، کمبسٹیبل میٹر کوئی بھی اٹھاتا ہے، ڈز ود فائر اینڈ کمبسٹیبل میٹر اینی ایکٹ سو ریشلی، وہ بھی تیز، نیگلیجنٹلی لاپرواہی سے، انڈینجر دا ہیومن لائف کو خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ٹو لیکلی ٹو کاز ہارٹ اور انجری ٹو اینی ادر پرسن، یا کسی بھی بندے کو، knowing or negligently commits take such order with fire any combustible matter in his possession sufficient to guard against any probable danger to human life from the combustible matter، کہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے غلط، یہ بھاپ والا کام، یہ معاملہ جو پوزیشن اس کے پاس ہے، سفیشینٹ گارڈ ہے اگین دا پروبیبل ڈینجر، ہیومن لائف کو برباد کرے گا، شیل بی پنش ود، کہ اسے سزا دی جائے گی سخت، کون سی، 6 مہینے کی سزا، فائن وچ میں ایکسٹینڈ 3000 روپیز یا بوتھ، یا 3000 کا جرمانہ۔ آگے 86 نیگلیجنٹ کنڈکٹ ود رسپیکٹ ٹو ایکسپلوسیو سبسٹانس، ادھر تھا فائر کمبسٹیبل میٹر، ادھر ہے ایکسپلوسیو سبسٹانس، کہ دھماکہ دار چیز۔ whoever does with any explosive substance any act rash or negligently as to danger، کہ وہ کیا کرتا ہے، ڈینجر کوئی لاپرواہی سے، ریش بہت تیزی کے ساتھ، ہیومن لائف کو برباد کرتا ہے، likely to cause hurt injury to any other person، یا کسی بندے کو کیا کرتا ہے، زخم دیتا ہے، اور knowingly یا negligently omits، اور یہ جانتے ہوئے لاپرواہی کے طور پر، order with explosive substance، کہ یہ خطرناک مادہ ہے، possession is sufficient to guard against the probable danger، کہ یہ بہت ہی کافی ہے اس کے خلاف، human life from the substance، کہ اس سبسٹانس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ shall be punished with imprisonment of either discretion for term which may extend to 6 months and with extend to 3000 rupees or with both، تو عدالت کو یہ اختیار ہے، چاہے وہ 3000 کرے یا 1500 یا 500 یا 2000، یہ وکیل صاحب کے اوپر ہوتا ہے اور جج صاحب کے بڑے پن پہ ہوتا ہے۔ اگر اچھے جج صاحب ہیں، ایک غریب کے اوپر ترس کھاتے ہیں، وہ ان کو اختیار ہے کم سے کم جرمانہ کر سکتے ہیں، اگر فل ڈوز دینی ہو تو وہ 3000 کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وکیل صاحب کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا عدالت کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اور آپ نے کیسے بیہیو کیا، اور عدالت کے اندر آپ کی اپیرنس کیا تھی، یہ تمام میٹر مارل ہوتے ہیں اور عدالت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 1500 جرمانہ کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وکیل صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا بہت ہی مارل تھا، سپرٹ تھا اور ہمبل مین تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی وکیل صاحب ہو، اگر آپ جج صاحب کی امید پر پورا اتریں، اچھے دلائل پیش کریں، مجھے امید ہے کہ اسے اچھے سے اچھا رزلٹ ملے گا۔ کوئی بھی بات ہو آپ نے پوچھنی ہو، بائی موبائل فون یا کمنٹ یا میسج یا لائک، سبسکرائب کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں گے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا، لائک کریں گے ہمیں آپ کی محبت ملے گی، اور کمنٹ کریں گے تو ہمارا بڑا دل ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک جوک کے طور پر جو ہے نا آپ سے محبت بانٹی ہے۔ کوئی بھی کوشچن ہو، اگر میرے اندر آپ مزید
امپرومنٹ کرانا چاہتے ہیں تو مزید میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ پاس کیا کریں سر اس طرح نہ پڑھائیں، اس طرح پڑھائیں۔ میں آپ کا یوں سمجھ لیں چھوٹا بھائی ہوں، انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھاؤں۔ الحمدللہ میں نے یوٹیوب پہ جتنا بھی سرچ کیا ہے، کسی نے ایسی ایف آئی آر نہیں کی کہ ایف آئی آر اٹھائی ہو، اس کا پروسیس بتایا ہو، اس کے سیکشن بتائے ہوں۔ اور اسی طرح اور میں بھی آپ کو ویری امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ میں نے اور بھی اچھے طریقے سے کوشش کیا تیاری کرنے کی۔ یہ جو 279 سیکشن ہے می اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ، اگر آپ ڈائری اٹھائیں اس کے اندر ایک ٹیبولر شیڈول لکھا ہوا ہے 2، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کالم بنے ہوئے ہیں 279 میں اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ۔ کسی بھی پولیس افیسر کو اختیار ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے آپ کو گرفتار کر سکتا ہے سمن کے ذریعے، لیکن یہ بیلیبل اوفینس ہے، ناٹ کمپاؤنڈیبل، لیکن قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ 2 سال سزا ہے، 3000 جرمانہ ہے یا دونوں۔ آگے 285 میں اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ، وہ آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے سمن کے ذریعے بھی، لیکن یہ جرم بے لیبل ہے۔ ناٹ کمپاؤنڈیبل 2 ایئرز اس کی سزا ہے اور جو ہے نا 3000 جرمانہ ہے، یہ سیم ہے۔ 286 بھی سیم ہے اسی طرح۔ اگر آپ مدعی کے وکیل ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مدعی تو ہوتی ہے سرکار، خاص طور پر اس طرح کے کیسز میں۔ اگر آپ ملزم کے وکیل ہیں، سب سے پہلے آپ کہیں گے جی دیکھیں سر، انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جو ہے نا یہ میرے اوپر پرچہ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایز اے ملزم کے وکیل آپ یہ بحث کریں گے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ تمام جو اوفینسز ہیں بے لیبل ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ جو ہے سر، میں ایک شریف شہری ہوں، میں ضامن دینے کے لیے تیار ہوں، جیسا مجھے جو ہے نا ضمانت پر ایک ضمانت نامے پر میری گاڑی دی جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ سپرداری کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا وہ جج صاحب جو ہے آپ کی سپرداری لے لیں گے۔ سپرداری جو ہے میں آپ کو ویری امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، کس سیکشن کے تحت لی جاتی ہے؟ 516 کے تحت۔ یہ ویری امپورٹنٹ بات ہے کہ سپرداری، یہ جو ہم نے درخواست لکھی تھی کس سیکشن کے تحت لکھی تھی؟ 516 کے تحت، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ بائی کنٹیکٹ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اب بتانا چاہوں گا، اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔